طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کی بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کو اپنی ذات کے بارے صفائیاں دینا بند کر کے اپنے کام پر دھیان دینے لگ جاتے ہیں۔ عورت گوری ہو یا سانولی، اس میں کشش صرف دو چیزوں سے ہی ہوتی ہے، پردہ اور شرم و حیا۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جس نے کسی بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل آخرت کے انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مردوں کے معاشرے میں مردوں ہی سے بچنے کے لیے عورت کے ساتھ ایک مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ عورت اپنی زبان اور مرد اپنے ہاتھ پر قابو رکھے تو ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر چھوڑ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا سب سے گھٹیا انسان ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کھانا پیش کرے۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ کہتے ہیں کہ معاشرے کی تمام برائیوں کی ذمہ دار عورت ہے کیونکہ وہ اولاد کی اچھی پرورش نہیں کرتی، لیکن کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اولاد کی تربیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس اکیلی عورت سے گدھے کی طرح کام لیا جاتا ہے، سوائے اولاد کی تربیت کے۔ مرد کو تھوڑا مغرور، تھوڑا بد مزاج ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور آواز میں روب ہونا چاہیے۔ جو دل ہتھیلی پر رکھ کر نہ چلتا ہو، ہر لڑکی کے پیچھے نہ بھاگتا ہو، اس کا ایک وقار ہونا چاہیے۔ اس کی مسکراہٹ کی بھی اہمیت ہونی چاہیے جو بہت روبدار ہونی چاہیے۔ میں نے زندگی سے سیکھا ہے، جو لوگ زندگی میں کوشش نہیں کرتے وہ پھر سازش کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پھر آپ کی برائی کرتے ہیں۔ زندگی کی ریس میں جو لوگ آپ کو دوڑ کر نہیں ہرا سکتے وہ آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت میں ایک پرواہ ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو انمول بنا دیتی ہے۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ بیوی کو محبت نہ دینے والے شوہروں کو جانوروں کے ساتھ باندھنا چاہیے۔ جس کی بیوی ہو اور اسے کھانا گرم ملتا ہے، کپڑے صاف ملتے ہیں، گھر میں ہر چیز سلیقے سے محفوظ پڑی رہتی ہے،
بیوی تسلی کا سامان ہے، محبت کی برکات ہے، کپڑوں کے سلسلے میں دھوبیوں والا کام کرتی ہے، کپڑے استری کرتی ہے، کپڑوں کی سلائی کرتی ہے، باورچیوں والا کام کرتی ہے، تمہارے بچے پالتی ہے، تمہارے والدین کی خدمت کرتی ہے، گھر کی چوکیداری کرتی ہے، خاک روب والا کام وہ کرتی ہے، بہترین دوست کی طرح تسلی وہ دیتی ہے، بہترین سہارا بنتی ہے، غمی و خوشی میں ساتھ دیتی ہے۔ دوستو، ایک بیوی کا حساب لگایا جائے تو ایک بیوی کی 50 تنخواہیں بنتی ہیں، جب وہ یہ سارے کام اپنی خوشی سے کرتی ہے اور شوہر سے اس کے بدلے میں صرف اعتماد، محبت اور چاہت مانگتی ہے تو شوہر یہ بھی نہ دے تو ایسے شوہروں کو جانوروں کے ساتھ استبل میں باندھنا چاہیے۔ محبت کا اصلی مقام وہ ہے جہاں پہنچ کر نفس اپنے کو فنا کر دیتا ہے اور پھر دست محبوب میں ایک آلائے بے رخ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دل اس کے پہلو میں نہیں ہوتا بلکہ محبوب کی انگلیوں میں ہوتا ہے، وہ اسے جس طرف چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تم میں سے ہر شخص اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے، سو اگر اس میں کوئی بری بات دکھائی دے تو اسے دور کر دینی چاہیے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لیں، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ جو شخص لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں میں شائع کرے گا اور اس کو حقیر و ذلیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا، اور نہ ان کی عورتوں کو مارنا اور نہ ان کے پھلوں کو کھانا حلال کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید کبھی مت رکھنا۔